الحمدللہ رب العالمین اما بعد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اما بعد هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ مومنین اکرام، عزاداران امام مظلوم، اہل عزا، اہل ولا، اہل لکھنؤ، میں اس پر مسرت موقع پر پوری انسانیت کو امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس لیے کیونکہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام شیعوں کی جاگیر کا نام نہیں ہے، عالم انسانیت کے قیمتی ترین سرمایہ کو علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ عزیزان ملت، نور اول، خلق اول، روح اول، جسم اول، شعور اول، عشق اول، وجہ اللہ، عین اللہ، لسان اللہ، ید اللہ، جنب اللہ، خاصت اللہ، خزائن اللہ، سر اللہ، شاہ ولایہ، شیر مردہ، شاہ یزدہ، قوت پروردگار، عرش پہ اولا، غدیر کا مولا، ساقی کوثر، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، یہ وہ ذات و ہستی ہے کہ جس کا چلنا مشیت ہے، جس کا بولنا شریعت ہے، جس کی سانسیں تلاوت ہیں، جس کی نیند عبادت ہے، جس کی عقل قرآن ہے، جس کی فکر تفسیر ہے، جس کا نفس نور ہے، جس کا جسم نور گر ہے، جس کے دن کی گھڑیاں مقدس ہیں، جس کی راتیں تطہیر ہیں۔ علی کی ذات کا عرفان حاصل کرنا تو بہت دور کی بات ہے، پہلے مسلمان اور انسانیت اسم علی، نام علی کی تجلیوں کے برداشت کرنے کی متحمل ہو جائے۔ ذات علی کا عرفان حاصل کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اور مجھے ایک شاعر کے دو مصرے یاد آ رہے ہیں کہ انہوں نے مولا کائنات کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے آواز دی کہ بھٹک رہے ہو کہاں عاقبت گری کے لیے، بھٹک رہے ہو کہاں عاقبت گری کے لیے، علی کا نام ہی کافی ہے رہبری کے لیے۔ تو ذات علی کا عرفان حاصل کرنا تو بہت دور کی بات ہے، پہلے انسانیت نام علی کی تجلیوں کے برداشت کرنے کی متحمل ہو جائے، کیونکہ یہ نام وہ ہے نام کہ ہے عرش پہ تحریر، حقہ کے اسی نام سے کرسی کی ہے توقیر، بالا ہے اسی نام کے باعث فلک و پیر، گیتی ہوئی ساکت یہ ہے اس نام کی تاثیر، طوفان کی بلا نوح پہ آئی تھی وہ رد کی، آدم کی اسی نام نے مشکل میں مدد کی، آدم کی اسی نام نے مشکل میں مدد کی۔ امیر المومنین وہ رازہ سربستہ ہے کہ بلند پرواز ہمتیں جسے پا نہیں سکتیں، اور عقل و فہم کی گہرائیاں جسے چھو نہیں سکتیں۔ اہل عقول کی عقل خاسر ہیں اور اہل عرفان کے کشف و شہود عاجز ہیں کہ امیر المومنین کی حقیقت کل کو در کر سکیں۔ عزیزان ملت، شورائے کرام نے امیر المومنین کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ یقین مانے کوئی بھی کمال ہو، کوئی بھی خوبی ہو، کوئی بھی ٹیلنٹ ہو، کوئی بھی صفت ہو، جب تک در علی سے وابستہ نہیں ہوتی اپنے بام عروج اور بام کمال پر فائز نہیں ہوتی۔ خطابت جب تک علی سے دور رہتی ہے خطابت کے اندر تاثیر پیدا نہیں ہوتی، لیکن جب خطابت در علی سے وابستہ ہو جاتی ہے تو خطیب کی خطابت کا یہ عالم ہوتا ہے کہ خطیب اگر خاموش بھی رہتا ہے تو مستقل کلام کیا کرتا ہے۔ شاعر جب تک ان کے در سے دور رہتا ہے شاعری کے اندر تاثیر پیدا نہیں ہوتی۔ بڑے بڑے شعراء کرام دنیا میں گزرے ہیں، اگر آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو ہر تہذیب و تمدن اور سماج نے اور سوسائٹی نے کسی نہ کسی ادیب اور کامل کو پیدا کیا ہے۔ عزیزان ملت، اگر آپ برطانیہ میں دیکھیں
تو شیکسپیئر کا نام صفحے اول میں ہے کہ شیکسپیئر جیسا برطانیہ کے اندر کوئی شاعر پیدا نہیں ہوا۔ اگر آپ جرمنی کی بات کریں تو وہاں گوئتھے سے بڑا کوئی شاعر پیدا نہیں ہوا۔ تمام دنیا کے شاعر ہیں، لیو ٹولسٹائے ہو، گوئتھے ہو، شیکسپیئر ہو، جتنے بھی شعراء کرام گزرے ہیں ان کا کلام مارکۃ الآرا ہے۔ لیکن اگر آپ ان شعراء کرام کو دیکھیں کہ جو در علی پر سے وابستہ تھے، ان کی شاعری کا کمال ہی کچھ اور ہے، ان کی بات ہی کچھ اور ہے، ان کا رنگ ہی کچھ اور ہے، اور یہ کسی اور کے در کا کمال نہیں، یہ در علی کا کمال ہے۔ اگر در علی انیس کو نہ ملتا تو انیس انیس نہ ہوتے، انیس ہوتے۔ جوش کو اگر یہ در نہ ملتا تو جوش کے اندر جوش و خروش نہیں پایا جاتا۔ اگر اقبال کو اقبال سے یہ در نہ ملتا تو وہ اتنے مقبول نہ ہوتے۔ جب تک اقبال ادھر ادھر رہے، ان کی شاعری کا یہ عالم تھا کہ خنجر ہلال کا ہے قوم و نشا ہمارا، دشت و دشت ہیں صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ جب تک علامہ اقبال در علی سے وابستہ نہیں ہوئے تھے، اقبال کی نظروں میں اس کلام کا مفہوم اس کے علاوہ کچھ اور نہ تھا کہ دوڑتے ہوئے گھوڑے، چمکتی ہوئی تلواریں، سجے ہوئے سر، برستا ہوا لہو، حرب و ضرب کی آوازیں، آہو بکا، گرد و غبار، چاند علامہ اقبال کو خنجر نظر آ رہا تھا۔ تو علامہ اقبال کی نظروں میں اسلام کا مفہوم اس کے علاوہ کچھ نہ تھا کہ اسلام کا مطلب ہے جنگ و جدال، اسلام کا مطلب ہے دوڑتے ہوئے گھوڑے، اسلام کا مطلب ہے حرب و ضرب کی آوازیں، اسلام کا مطلب ہے کہ مجاہد اپنی تلوار کو سوت کے جنگ کی گہرائیوں میں ڈوب جائے۔ علامہ اقبال کی نظروں میں اسلام کا مفہوم کچھ اور نہ تھا۔ لیکن جب اقبال کو اقبال سے یہ در ملا تو اقبال کی روح کے اندر انقلاب برپا ہو گیا، اقبال کی شاعری کا مزاج تبدیل ہو کر رہ گیا۔ اب علامہ اقبال کہتے ہیں جہاں سے پلتی ہے اقبال روح قمبر کی، مجھے بھی ملتی ہے روزی اسی خزینے سے۔ جہاں سے پلتی ہے اقبال اور روح قمبر کی، مجھے بھی ملتی ہے روزی اسی خزینے سے۔ ہمیشہ ورد زباں ہے علی کا نام اقبال، کہ پیاس اور روح کی بجھتی ہے اسی نگینے سے۔ تو در علی ہے کہ شاعری ہو، خطابت ہو، یا کوئی اور خوبی اور کمال ہو، ٹیلنٹ ہو، جب تک در علی سے وابستہ نہیں ہوتا بام عروج اور بام کمال پر نہیں پہنچتا۔ اور جب در علی سے وابستہ ہوتا ہے تو پھر صفت کو معراج حاصل ہو جاتی ہے، خوبی کو کمال حاصل ہو جاتا ہے۔ ہر صفت اپنے نقطہ مختتم اور نقطہ کمال آخر پر فائز ہو جاتی ہے جب اس صفت کو علی کی ولا کے پر عطا ہو جاتے ہیں۔ تو امیر المومنین کا یہ کمال ہے کہ امیر المومنین اس زمین پر ایک معجزہ ہے پروردگار عالم کا۔ رسول اسلام نے اپنی نبوت اور ختم نبوت کے معجزے کے طور پر دو ہی چیزوں کو پیش کیا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور وہ برحق ہے اور وہ خدا احد ہے، خدا واحد ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ میں تمہارے لیے دلیل کے طور پر کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، اور وہ برحق ہے پروردگار عالم۔ اس کا ثبوت یہ ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ قرآن مجید ہے اور یہ علی ہے۔ جب یہ نور الہی لفظوں میں ڈھلتا ہے تو قرآن بنتا ہے، پیکر بشریت میں ڈھلتا ہے تو علی ابن ابی طالب بنتا ہے۔ تو امیر المومنین اس زمین پر پروردگار عالم کا معجزہ ہے۔ عزیزانہ ملت، ہر انسان کے اندر ایک ہی صفت ہے جو کمال اور عروج پر پہنچ سکتی ہے۔ کوئی انسان ایسا ہوگا کہ دو صفتیں یا تین صفتیں اس کے ذات کے اندر ایسی جلوہ گر ہو جائیں کہ وہ اپنے عروج پر پہنچ جائیں، اپنے کمال پر پہنچ جائیں، لیکن ذات علی وہ ہے کہ جس کے اندر تمام کائنات کی صفتیں موجود ہیں۔ ہر صفت اپنے نقطہ اعتدال پر فائز ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے نقطہ کمال آخر پر پہنچی ہوئی ہے کہ جس صفت کو آپ دیکھیں گے معلوم ہوگا کہ یہی اس ذات کی اصلی صفت ہے اور اس کی فطرت کا خاصہ ہے۔ یہی سبب ہے کہ جس نے امیر المومنین کو میدان کارزار میں دیکھا تو یہی سمجھا کہ ایک ایسا انسان ہے جس کی پوری زندگی میدان جنگ اور میدان کارزار میں گزر گئی ہے۔ جس نے امیر المومنین کو بالائے ممبر دیکھا وہ یہی سمجھا کہ ایک ایسی ذات اور ہستی ہے کہ جس کی تمام عمر بالائے ممبر گزر گئی ہے، خطابت کے عالم میں جس کی پوری عمر گزر گئی ہے۔ جس نے امیر المومنین کو میدان جنگ میں دیکھا تو یہی سمجھا
سمجھا کہ یہ جنگ کا آدمی ہے، جس نے امیر المومنین کو ممبر کی بلندیوں پر دیکھا تو یہی سمجھا کہ یہ انسان کبھی ممبر ترک کر ہی نہیں سکتا ہے، جس نے امیر المومنین کو محراب عبادت میں دیکھا تو یہی سمجھا کہ یہ وہ انسان ہے کہ جو مسجد سے باہر نہیں نکلا ہے، جس نے امیر المومنین کو جس حالت میں اور جس صفت میں ڈوبے ہوئے دیکھا تو یہی سمجھا کہ یہی ذات کی اصل صفت ہے اور اس کی فطرت کا خاصہ ہے۔ لیکن یہ امیر المومنین کا کمال ہے کہ جب میدان کارزار میں پہنچتے ہیں تو آپ سے بڑا کوئی مجاہد نہیں، جب ممبر کی بلندیوں پر جاتے ہیں تو آپ سے بڑا کوئی خطیب اور عالم نہیں، جب محراب عبادت میں آتے ہیں تو آپ سے بڑا کوئی عابد شب زندہ دار نہیں، جب آپ تخت سلطنت پر آتے ہیں تو آپ سے بڑا کوئی عادل حکمراں نہیں۔ یہ امیر المومنین کی ذات کا معجزہ کہ جس صفت کو آپ دیکھیں گے، یہی سبب ہے کہ ایک شاعر نے کہا، دیکھیے بڑا خوبصورت اور حسین شاعر کہتا ہے کہ غلط نظر بھی علی میں نہ پا سکی پستی، غلط نظر بھی علی میں نہ پا سکی پستی، علی خدا نظر آیا اگر غلط دیکھا۔ غلط نظر بھی علی میں نہ پا سکی پستی، علی خدا نظر آیا اگر غلط دیکھا۔ ہمارے نوجوان یہاں پر موجود ہیں، بچے یہاں پر موجود ہیں، دیکھیے میں ذکر ایسا کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہماری ادبی اور علمی وراثت ہے، وہ شعراء کرام، وہ خطبہ، وہ واعظین، وہ ذاکرین، وہ علماء کہ جنہوں نے اہل بیت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا، جو کچھ وہ جانتے تھے، جو کچھ وہ سمجھے تھے، اور انہوں نے خاص طور سے ہندوستان کے پس منظر میں یہاں پہ جو اردو زبان کے اندر امیر المومنین اور اہل بیت کی شان میں اشعار وارد ہوئے ہیں، وہ اتنے قیمتی ہیں کہ انہیں منتقل ہونا چاہیے نسل در نسل، تاکہ ہماری جو وراثت ہے، ادبی وراثت، وہ ضائع نہ ہو جائے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر باپ اپنے بچے کو اردو کی تعلیم دے، تاکہ جو علمی وراثت ہے، ادبی وراثت ہے، وہ ضائع نہ ہو جائے۔ اب دیکھیں میر انیس ہیں، مرزا دبیر ہیں، علامہ اقبال ہیں، جوش ملی آبادی ہیں، میر تقی میر ہیں، غالب ہیں، یہ شعراء کرام گزرے ہیں کہ جنہوں نے اہل بیت کی شان میں اشعار کہے، خراج عقیدت پیش کیا۔ تو یہ سرمایہ ضائع نہیں ہونا چاہیے، یہ منتقل ہونا چاہیے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے مرزا دبیر کو آپ دیکھیں کہ مرزا دبیر نے کس پائے کے مصرے کہے ہیں تاکہ انسانیت اور سماج اور مسلمان امیر المومنین کی ذات کا عرفان حاصل کر سکے۔ مرزا دبیر کہتے ہیں، دیکھیے مرزا دبیر کہتے ہیں کہ میں امیر المومنین کی ذات کی بات نہیں کر رہا، امیر المومنین کے کردار کی بات نہیں کر رہا، جزد اثر کی بات نہیں کر رہا، امیر المومنین کی قبر مبارک کی بات نہیں کر رہا، امیر المومنین کی ذریعہ مبارک کی بات نہیں کر رہا، امیر المومنین کے روضہ اقدس کی بات نہیں کر رہا، اور اس شہر کی بات نہیں کر رہا جس میں امیر المومنین کا جزد اثر دفن ہے، بلکہ جس زمین میں علی کا جزد اثر دفن ہے اس کے جو ذرات ہیں، اور ان سینکڑوں ذرات میں سے جو ایک ذرہ ہے مرزا دبیر کی نظروں میں وہ اتنا قیمتی ہے کہ مرزا دبیر کہتے ہیں نجف کا ذرہ نہ دوں آفتاب کے بدلے، نجف کا ذرہ نہ دوں آفتاب کے بدلے، نہ لوں میں عرش در بو تراب کے بدلے۔ نجف کا ذرہ نہ دوں آفتاب کے بدلے، نہ لوں میں عرش در بو تراب کے بدلے۔ علی کی ذات کی بات نہیں کر رہا، بلکہ وہ ذرہ جو علی سے منسوب ہو گیا ہے وہ اتنا قیمتی ہے کہ آفتاب سورج سستا ہے، نجف کا ذرہ میری نظروں میں قیمتی ہے، کہ نجف کا ذرہ نہ دوں آفتاب کے بدلے، نہ لوں میں عرش در بو تراب کے بدلے۔
تو امیر المومنین کی ذات ایک بحر مواج ہے جس کی اٹھتی ہوئی ہر موج ایک کمال ہے۔ امیر المومنین کی اثار و قربانی، فداکاری، جانثاری، زہد و تقوی، عصمت و عدالت، شجاعت و بہادری، رحم و حلم و برباری، عفو و بخشش، غیرت و سخاوت کی مثال دنیا قیامت تک پیش نہیں کر سکتی ہے۔ یہ ہے امیر المومنین کہ جس کی محبت ایمان ہے، جس کی محبت اسلام ہے۔ علی کو چھوڑ کے انسان مروان تو بن سکتا ہے، مسلمان نہیں بن سکتا۔ علی کی ولایت کو چھوڑ کے دہشت گرد تو بن سکتا ہے، مسلمان نہیں بن سکتا۔ علی کی محبت عین ایمان ہے، علی کی محبت عین اسلام ہے۔ یہی سبب ہے کہ کوفے کے اندر ایک شخص نے چوری کی، چوری تو کر لی اس نے، لیکن علی کا چاہنے والا تھا، محب تھا۔ محب گنہگار بھی ہوتا ہے، لیکن ادھر گناہ کرتا ہے، ادھر نور ولا اس کے گناہ کو مٹانے لگتا ہے۔ ضمیر کی آواز نے لا کر کٹ گھرے میں کھڑا کر دیا، کہا مولا مجھ سے جرم سرزد ہوا ہے، مجھ پر حد جاری کریں۔ جب اس نے اقبال جرم کر لیا تو امیر المومنین کو حد جاری کرنی تھی۔ امیر المومنین نے کہا اپنا ہاتھ آگے بڑھا۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھایا، امیر المومنین نے اس کی انگلیوں کو کاٹا۔ جب انگلیوں کو کاٹا، خون ٹپک رہا تھا، تکلیف ہو رہی تھی۔ اس نے اپنی انگلیوں کو لیا اور یہ کہتا ہوا چلا، مجھ سے بہتر کون، مجھ سے افضل کون، مجھ سے اعلیٰ کون، مجھ سے عمدہ کون۔ میری انگلیاں اس نے کاٹی ہے جو مصداق انما ہے، میری انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جو مصداق حل عطا ہے، میری انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جو مصداق کوثر ہے۔ امیر المومنین کی فضیلت بیان کرتا ہوا، مناقب کا اظہار کرتا ہوا کوفے کی گلیوں سے چلا اور کوفے کے چوراہے پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ صبح سے شام ہو گئی، امیر المومنین کی شان میں کبھی اللہ کی آیتیں بیان کرتا ہے، کبھی رسول اللہ کی حدیثیں پیش کرتا ہے۔ حکومت کے کارندے دوڑتے ہوئے دربار میں آئے، کہا مولا صبح جس کی انگلیاں کاٹی تھیں، صبح سے شام ہو گئی، اس کی زبان نہیں رک رہی، اس کی زبان نہیں تھک رہی، آپ کی فضیلتیں بیان کر رہا ہے، آپ کے مناقب کا اظہار کر رہا ہے، آپ کی رفعت اور بلندی کا اظہار فرما رہا ہے۔ امیر المومنین نے کہا اسے طلب کیا جائے۔ شام کو وہ لوٹا، جب دربار میں آیا تو انگلیاں کٹی ہوئی تھیں۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے پوچھا، ہم نے تیری انگلیاں قطع کر دیں اور تو ہے کہ میری فضیلتیں بیان کر رہا ہے، میرے مناقب کا اظہار کر رہا ہے، سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ مسکرا کے کہتا ہے مولا آپ کی تعریف بیان کروں تو کیوں نہ کروں، اس لیے کیونکہ دنیا میں سزا دے کر آپ نے آخرت کی بڑی سزا سے جو مجھے بچا لیا ہے۔ مناقب کا اظہار کروں تو کیوں نہ کروں، علی کی تعریف کروں تو کیوں نہ کروں، علی کی فضیلت بیان کروں تو کیوں نہ کروں، اس لیے کیونکہ دنیا میں چھوٹی سزا دی آپ نے اور آخرت کی بڑی سزا سے مجھے بچا لیا۔ امیر المومنین کے معصوم چہرے پر ایک قیامت خیز تبسم پھیلا۔ امیر المومنین نے کہا اپنی انگلیاں دے۔ کٹی ہوئی انگلیاں اس نے امیر المومنین کے ہاتھوں میں رکھی۔ علی نے انگلیاں وہاں لگانا شروع کر دی جہاں سے منقطع کی تھیں، نہ تکلیف تھی، نہ نشان تھا، نہ لہو کے قطرات تھے۔ ہاتھ ایسا ہی ہو گیا جیسے صبح تھا۔ پورا دربار آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس منظر کو دیکھ رہا تھا کہ صبح علی نے انگلیاں کاٹی تھیں، شام میں علی نے اس کی انگلیاں جوڑ دی۔ پورا دربار حیرت زدہ تھا۔ ایک مرتبہ کسی نے آ کے کہا مولا جو صبح کیا تھا وہ کیا ہے اور اب جو کیا ہے یہ کیا ہے؟ امیر المومنین نے فرمایا عبرتناک تاریخی جملہ ہے۔ میرے مولا کا امیر المومنین فرماتے جو صبح کیا تھا وہ جرم کی سزا تھی، جو اب کیا ہے وہ محبت کی جزا ہے۔ صبح جو کیا تھا وہ جرم کی سزا دی تھی، اب جو کیا ہے وہ محبت کی جزا ہے۔ تو امیر المومنین کی محبت وہ طاقت ہے، وہ قوت ہے کہ جو کٹی ہوئی انگلیوں کو جوڑ سکتی ہے، جو عذاب کو ثواب میں تبدیل کر سکتی ہے، جو گناہوں کو مٹا سکتی ہے۔ امیر المومنین کی محبت عین ایمان ہے۔ امیر المومنین صرف مسلمانوں اور شیعوں کے لیے نمونہ عمل نہیں ہے، امیر المومنین پوری انسانیت کے لیے نمونہ عمل ہے۔ یہی سبب ہے کہ رسول اللہ کو صرف انہوں نے مانا کہ جن کی زبان پر کلمہ جاری ہوا، لیکن اگر تاریخ آپ اٹھا کر دیکھیں تو امیر المومنین کے ماننے والے وہ ہیں کہ جن سے اسلام کا تعلق نہیں، ایمان کا تعلق نہیں۔ بڑے بڑے عرب کے سورماؤں نے اپنی تلوار پر علی کے نام کو کندہ کروا لیا، اور روم کے بڑے بڑے بادشاہوں نے اپنے شبستانوں کو علی کی تصویروں سے زینت عطا کی ہے۔
امیر المومنین کا کلمہ ولایت پڑھنے والے بلا تفریق و قوم و ملت دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں۔ امیر المومنین کی حقانیت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ امیر المومنین کی ذات نہ قرآن کی آیتوں کی محتاج ہے، نہ حدیثوں کی محتاج ہے۔ علی کی حقانیت کو تقویت ضرور مل سکتی ہے قرآن کی آیتوں سے اور رسول کی حدیثوں سے، لیکن امیر المومنین کی ذات آفتاب کی مانند ہے کہ جسے اپنے وجود کو منوانے کے لیے کسی بھی دلیل غیر کی ضرورت محسوس نہیں ہوا کرتی ہے۔ یہی سبب ہے کہ امیر المومنین کی شان میں جو آیتیں وارد ہوئی ہیں اور رسول اللہ نے جو حدیث علی کی شان میں بیان فرمائی ہیں، اگر ان کا رخ بھی موڑ دیا جائے اور کسی کی جانب کر دیا جائے تو آیتیں مشکوک ہو جائیں گی، علی کی ذات اور حقانیت میں کوئی فرق واقع نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کیونکہ ہم تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آیا ولایت تم لے لو، آیا مودت تم لے لو، تمام آیتیں تم لے لو، حدیث منزلت تم لے لو، حدیث غدیر تم لے لو، پھر بھی علی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے کیونکہ دعویٰ کرو گے علم کا دلیل علم کہاں سے لے کر آؤ گے، دعویٰ کرو گے عصمت کا دلیل عصمت کہاں سے لے کر آؤ گے۔ اس کا مطلب وہ آیتیں اور حدیثیں جو علی کی شان میں وارد ہوئی، اگر ان کا رخ موڑ بھی دیا جائے تو علی کی ذات میں فرق نہیں ہوگا۔ قرآن کی آیتیں مشکوک ہو جائیں گی، رسول کی حدیثیں مشکوک ہو جائیں گی، اس لیے کیونکہ علی اپنی حقانیت منوانے میں نہ قرآن کے محتاج ہے نہ حدیث کے محتاج ہے، بلکہ قرآن کی آیتیں اپنی تعویل اور ترجمے میں اور تفسیر میں لسان اللہ کی محتاج ہے۔ امیر المومنین کی ذات وہ ذات ہے کہ علوم کے چراغ دنیا میں جہاں جہاں آج روشن ہیں، امیر المومنین نے وہ علوم کے چراغ روشن کیے۔ امیر المومنین کی ذات سے جو درس ملتا ہے سب سے بڑا، وہ درس ہے عبادت کا، وہ درس ہے علم کا، وہ درس ہے انسانیت کا، وہ درس ہے عدالت کا۔ امیر المومنین درس دے رہے ہیں، علم کا درس، انسانیت کا درس۔ امیر المومنین درس دے رہے ہیں عدالت کا۔ یہی سبب ہے کہ مدینے کی سرزمین جلتے ہوئے ریگزار، آگ برساتا ہوا آفتاب، حدت، حرارت، شدت، گرمی، پرندے بھی اپنے آشیانوں سے باہر نہیں نکل رہے۔ کسی نے دیکھا کہ رسول کا وسیع اور جانشین ہے جو تپتی ہوئی دوپہر میں، گرمی میں بیج بو رہا ہے۔ کسی نے آ کے پوچھا علی یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا بیج بو رہا ہوں، اس لیے کیونکہ کل یہ درخت بن جائے گا، درخت کا سایہ ہوگا، درخت پہ پھل نمودار ہوں گے، مسافر آئیں گے، درخت کی چھاؤں میں بیٹھیں گے، پھلوں کو کھائیں گے۔ امیر المومنین کنویں کھود رہے ہیں، کیوں؟ اپنی ذات کو سیراب کرنے کے لیے نہیں، انسانیت کو سیراب کرنے کے لیے علی زمین پر آئے تاکہ مسافر آئیں، پھل کھائیں، چھاؤں میں بیٹھیں، پانی پئیں۔ علی نے وادی القریٰ میں 4 باغ لگائے، انسانوں کے لیے وقف کر دیے۔ وقف نامہ علی کا موجود ہے میرے مولا کا۔ میرے مولا نے کہا کہ جو بھی غریب ہے، جو بھی ضرورت مند ہے، چاہے کسی بھی قوم اور قبیلے سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، یہ جو باغ کی آمدنی ہے اس سے ان لوگوں کے شکم بھرے جائیں گے جو بھوکے ہیں، جو پیاسے ہیں۔ صرف بھوکا مسلمان نہیں، صرف پیاسا مسلمان نہیں، پیاسا انسان، بھوکا انسان سیراب کر دیا۔ اسی لیے تو حسین کے سینے میں علی کا دھڑکتا ہوا دل تھا، کیونکہ جب حر نے روکا ہے تو زہیر نے کہا مولا وقت اچھا ہے، اس سے پہلے کہ یزید کی تازہ دم فوجیں آ جائیں اور ہمارے لیے مشکل ہو، قتل کر دیجئے حر کو اور لشکر حر کو۔ زہیر مشورہ دے رہے تھے مولا کو، دشمن پیاسا ہے۔ امام کہہ رہے تھے زہیر دشمن پیاسا نہیں ہے، انسان پیاسا۔ سیراب کرنے والے، دشمنوں کو سیراب کرنے والے۔ جنگ صفین میں جب فرات پر قبضہ کر لیا تھا دشمن نے، علی کے لشکر نے دوبارہ فرات پر قبضہ کیا۔ جب حاکم شام نے قبضہ کیا تھا تو پانی بند کر دیا تھا علی اور لشکر علی پر،
میرے مولا پر، وہی فرات کربلا والی۔ لیکن جب علی کے لشکر کے ہاتھوں میں فرات آ گئی اور کسی نے کہا مولا ہم بھی پانی بند کریں، کہا نہیں، یہ اللہ کی وہ نعمت ہے کہ جس کو کسی پر بھی بند نہیں کیا جا سکتا ہے۔ میرے مولا نے انسانیت کا درس دیا ہے۔ لوگ باغ لگاتے ہیں اپنے پیٹ بھرنے کے لیے، اپنی اولاد کے پیٹ بھرنے کے لیے، علی نے باغ لگائے ہیں انسانیت کا پیٹ بھرنے کے لیے۔ یہ درس ہے امیر المومنین کی زندگی کا کہ 25 برس تک وہ جو دور سکوت ہے علی کا، رسول کی وفات کے بعد سے لے کر امیر المومنین کی بیعت تک، اس میں بے لوث امیر المومنین نے انسانیت کی خدمت کی ہے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ جو ہائی وے تھے، شاہراہیں تھیں، ان پر علی پتھر لے کر جاتے تھے۔ ایک پتھر ہاتھ میں ہوتا تھا، دوسرا پتھر پیروں سے آگے بڑھاتے ہوئے نصب کرتے تھے کون سے شہر کتنے کلومیٹر دور رہ گیا ہے۔ جو یہ آج آپ دیکھ رہے ہیں ترقی یافتہ ممالک کے اندر ہوتا ہے، یہ تدبر علی کا صدقہ ہے جو دنیا آج کھا رہی ہے۔ امیر المومنین نے دیکھا اپنے دور حکومت میں کہ جو ہوٹلیں ہیں وہاں بڑی گندگی ہے، غلاظت ہے۔ امیر المومنین نے پوچھا نان بھائی سے کہ یہ تمہاری ہوٹل کا کیا حالت ہے، صفائی کیوں نہیں؟ کہا مولا جیسا ہے بس ویسا ہی ہے۔ امیر المومنین نے کہا آج سے ہم فوڈ انسپیکٹر اپوائنٹ کرتے ہیں تاکہ وہ ہر نان بائی کا تجزیہ کرے کہ کہیں غذا میں غلاظت اور گندگی تو شامل نہیں ہو رہی ہے۔ یا جو فوڈ انسپیکشن کا تصور ہے یہ امیر المومنین کا تحفہ ہے انسانیت کے لیے۔ امیر المومنین نے دیکھا ایک عیسائی ہے، نابینا ہے، گھسٹ رہا ہے، ہینڈی کیپڈ ہے، معذور ہے۔ پوچھا یہ حالت کیوں ہے اس کی؟ کہا کہ جب تک صحیح اور سالم تھا حکومت کے کام آتا تھا، معذور ہو گیا اب حکومت کے کسی کام کا نہیں ہے۔ کہا یہ نظام عدالت کا تقاضا نہیں ہے، علی آج سے حکم جاری کرتا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے اور اس کے لیے بیت المال سے پینشن جاری کی جائے۔ یہ پینشن کا پہلا تصور تھا جو امیر المومنین کی دین ہے انسانیت کو۔ امیر المومنین نے وہ اصول اور ضوابط قائم کر دیے، وہ قدریں نافذ کر دی امیر المومنین نے کہ جو اصول عالمی ہیں، جو قدر عالمی ہیں، جو قوانین عالمی ہیں، امیر المومنین کی دین ہے کہ امیر المومنین نے درس انسانیت، درس عدالت امیر المومنین نے دیا ہے، چاہے وہ میدان کارزار ہی کیوں نہ ہو، میدان جنگ ہی کیوں نہ ہو۔ علی نے ہمیشہ درس انسانیت اور درس عدالت دیا۔ امیر المومنین کی زرہ چوری ہو گئی جنگ صفین میں، الزام تھا ایک یہودی کے اوپر۔ امیر المومنین بحیثیت خلیفہ چاہتے تو اپنے حق میں فیصلہ سنا سکتے تھے، کیونکہ جو خلیفہ ہے وہ قاضی القضات بھی ہے، چیف جسٹس بھی ہے، سپریم جسٹس اسی کے ہاتھوں میں۔ لیکن امیر المومنین کو انسانیت کے لیے مثال قائم کرنی تھی، تو جو کوفے کا قاضی تھا، قاضی شرح کی عدالت میں اپنا کیس دائر کرا دیا۔ امیر المومنین جب کورٹ اور عدالت کے اندر گئے تو جب جج نے دیکھا کہ خلیفہ آ رہے ہیں تو تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا اور کہتا ہے السلام علیکم یا ابو الحسن و یا امیر المؤمنین۔ میرے مولا فرماتے ہیں قاضی تو میری تعظیم کے لیے کھڑا کیوں ہوا؟ تو نے مجھے امیر المومنین کہہ کے سلام کیوں کیا؟ تو نے ابو الحسن میری کنیت سے مجھے کیوں بلایا؟ چونکہ تو نے ایسا کام کیا تو اس یہودی کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اب میرے حق میں انصاف نہیں ہو سکتا۔ جس کی تعظیم چیف جسٹس کر رہا ہو، جسے چیف جسٹس ابو الحسن امیر المومنین کہہ کے سلام کر رہا ہو، یہ کیسے ممکن ہے کہ اب میرے حق میں فیصلہ ہو جائے؟ لہٰذا میں اپنا کیس واپس لیتا ہوں، زرہ اسے ہی دیتا ہوں۔ امیر المومنین یہ کہہ کے چلے، جیسے ہی عدالت کے باہر نکلے وہ یہودی زرہ لیے ہوئے ہاتھوں پر کھڑا ہوا تھا۔ اللہ بھی سچا، اس کا رسول بھی سچا، اس کا جانشین اور وصی بھی سچا۔ یہ ہے امیر المومنین کا انصاف جو دنیا کے سیاست دانوں کے لیے ایک نمونہ عمل کے طور پر ہم پیش کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ اب آپ دیکھیں کہ امیر المومنین 25 سالوں سے کہہ رہے تھے خلافت میرا حق ہے، میرا حق ہے، میرا حق۔
لیکن جب بیعت ہونے لگی تو امیر المومنین نے کہا سوچ لو سمجھ لو، جذبات میں مت آؤ، تم ابھی جذباتی ہو رہے ہو۔ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، 4 دن نہیں، 5 دن نہیں، 6 دن نہیں، 7 دن امیر المومنین نے دیے مدینے والوں کو اور جو لوگ دوسرے ممالک سے آئے تھے۔ سوچ لو سمجھ لو، جب تمہارے جذبات ٹھنڈے ہو جائے، اگر تمہارے شعور کا یہی فیصلہ ہے کہ علی کو خلیفہ ہونا چاہیے تو تب میں تمہاری بیعت قبول کروں گا۔ 7ویں دن جب لوگ آئے اور کہا کہ ہم اسی فیصلے پر قائم ہیں جس دن پہلے دن تھے، تب امیر المومنین کے ہاتھوں پر بیعت ہوئی۔ امیر المومنین ممبر کی بلندیوں پر گئے، دنیا سوچ رہی تھی، بہت سے لوگ سوچ رہے ہوں گے علی آ کر ہمارا شکریہ ادا کریں گے، کہیں گے بہت بہت شکریہ مدینے والوں، 25 برس کے بعد تم نے یہ مجھے موقع دیا کہ میں ممبر کی بلندیوں پر آ جاؤں، میرے سر پہ تاج اقتدار رکھا جائے، تاج ثروت رکھا جائے۔ 25 برس کے بعد دنیا یہی سوچ رہی تھی کہ شکریہ ادا کریں گے، اس لیے کیونکہ جب ڈیموکریسیز میں پولیٹیشنز جیت جاتے ہیں تو آ کے پبلک کا دھنیہ واد دیتے ہیں کہ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ووٹ دیے، یہ ہوتا ہے نا۔ تو دنیا یہی سوچ رہی تھی کہ علی ممبر پر جائیں گے اور مدینے والوں کا شکریہ ادا کریں گے، لیکن چشم فلک نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا کہ ابو طالب کا بیٹا ممبر کی بلندیوں پر جانے کے بعد مدینے والوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ رہا تھا کہ لوگوں خدا کا شکر ادا کرو کہ آج حق اپنے مقام پر پہنچ چکا ہے۔ میں تمہارا شکریہ ادا نہیں کروں گا، تم خدا کا شکر ادا کرو کہ آج حق اپنے مقام پر پہنچ چکا ہے۔ تو امیر المومنین انسانیت کے لیے نمونہ عمل، درس انسانیت دینے والے، درس عدالت دینے والے، درس علم دینے والے۔ کوئی بھی شعبہ علم ایسا نہیں اس وقت، قدیمی ہو یا جدید ہو، کہ جس کی بنیاد امیر المومنین نے نہ رکھی ہو۔ امیر المومنین انسانیت کے سب سے بڑے معلم کا نام ہے۔ انسانیت کے سب سے بڑے معلم کو علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ یہی سبب ہے کہ ادیان آتے ہیں، مذاہب آتے ہیں، تحریکیں اٹھتی ہیں، فکریں جنم لیتی ہیں، وچاردھارائیں آتی ہیں، انقلاب برپا کرنے والے اس دنیا میں پیدا ہوتے ہیں، اپنے تخیلات کا اظہار کرتے ہیں اور دنیا ان کے تخیلات کو قبول کرتی ہے۔ مذاہب اور ادیان کی تاریخ یہ رہی ہے کہ جب دنیا میں انہوں نے اپنے پیغام کا پرچم بلند کیا تو اس کے زیر تلے نہ جانے کتنے انسان تھے جو اکٹھے ہو گئے۔ لیکن انسانیت کا تاریخ کے اندر یہ بھی ہمیں حقیقت ملی کہ جیسے جیسے وقت گزرتا چلا گیا ان کا مجمع چھٹتا چلا گیا، ان کے مجمع کم ہوتے چلے گئے، ان کے ماننے والے کم ہوتے چلے گئے۔ ارسطو جیسا انسان کہ جس نے اپنے تخیلات کی بنا پر پوری دنیا پر حکومت کی تھی، کوئی بھی ایسا فلسفی اور نظریہ داں ایسا نہیں تھا دنیا میں کہ جو اپنے نظریہ پیش کرے مگر ارسطو سے اس کی تصدیق نہ کروائے۔ سقراط جیسا بڑے سے بڑا فلسفی بھی جس نے پوری دنیا پر اور لوگوں کے اذہان اور ذہنوں پر حکومت کی ہو، لیکن اگر آپ ان کی تجزیہ کریں تو آپ اسی نتیجے پر پہنچیں گے کہ ارسطو جیسی شخصیت، سقراط جیسی شخصیت آج 90% منسوخ ہو چکی ہے، ان کی تعلیمات آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکی ہیں۔ یہی مذاہب کی تاریخ ہوتی ہے کہ مذاہب آتے ہیں تو لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، ماننے والے آ جاتے ہیں، لیکن جیسے جیسے زمانہ ترقی کرتا چلا جاتا ہے، علم کی راہوں پر آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اسی نتیجے پر پہنچتی ہے انسانیت کہ وہ فلاں جو نظریہ پیش کیا تھا وہ ٹھیک نہیں تھا، فلاں جو تخیل پیش کیا تھا وہ ٹھیک نہیں تھا۔ آپ دیکھیں کارل مارکس کی تاریخ آپ کے سامنے ہے کہ جس کی نظریات کی بنیادوں پر رشیا جیسا USSR جیسا ملک قائم کیا گیا، لیکن اگر آپ کمیونزم کی تاریخ دیکھیں کہ جیسے جس دور میں کمیونزم آیا ہے اور کارل مارکس نے اپنے نظریات پیش کیے ہیں، لوگوں نے قبول کر لیا، ملک تک بنا دیا اس کے نظریات اور وچاردھاراؤں کی بنیاد پر، لیکن جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا چلا گیا ان کی تعلیمات منسوخ ہو گئیں۔ کل تک 90% لوگ تھے جو کارل مارکس کو مانتے تھے، آج 5% بھی نہیں ہیں جو کارل مارکس کو مانتے ہیں۔ ایسے ہی ادیان کی تاریخ ہوتی ہے، ایسے ہی فلسفیوں کی تاریخ ہوتی ہے کہ وہ نظریہ تو دیتے ہیں لیکن جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے ان کے نظریات میں زنگ لگتا چلا
ان کے نظریات منسوخ ہوتے چلے جاتے ہیں، لیکن 1400 برس گزر گئے۔ اگر آپ امیر المومنین کی ذات اور کردار کا تجزیہ کریں اور ان نہج البلاغہ کا مطالعہ کریں، جو علی کا علمی سرمایہ ہے اس کا مطالعہ کریں، تو آپ اسی نتیجے پر پہنچیں گے کہ 1400 سالہ ترقی بھی امیر المومنین کے کسی ایک خطبے کے زیر و زبر کو بھی منسوخ نہ کر سکی ہے۔ یہی فرق ہے معصوم میں اور غیر معصوم میں، کہ جب غیر معصوم کوئی نظریہ دیتا ہے تو وقت کے گزرنے سے اس کی عظمتیں کم ہوتی چلی جاتی ہیں۔ معصوم وہ ہوتا ہے کہ زمانہ جیسے جیسے علم کی راہوں پر ترقی کرتا چلا جائے گا، ان کی عظمت میں چار چاند لگتے چلے جائیں گے۔ یہی سبب ہے کہ ایڈورڈ گبن جیسا مغرب کا مورخ، اس نے کتاب لکھی ڈکلائن اینڈ دی فال آف رومن امپائر، اس میں وہ لکھتا ہے کہ جب میں نے علی ابن ابی طالب کے نہج البلاغہ کے پہلے خطبے کا مطالعہ کیا، جس میں علی نے کائنات کی تخلیق کو سائنسی حقائق کے ساتھ بیان فرمایا ہے، تو میں حیران ہو گیا کہ جس وقت دنیا علم کے عین سے ناواقف تھی، سائنس کے سین سے ناواقف تھی، اس وقت علی نے کائنات کی تخلیق کو سائنسی حقائق کے ساتھ کیسے بیان فرما دیا؟ وہ کہتا ہے دو ہی سبب ہیں، دو ہی وجوہات ہیں، either Ali has created the universe or the universe was created before the eyes of Ali۔ یا تو علی نے کائنات کو خود بنایا ہے، یا پھر جس وقت کائنات بن رہی تھی علی کائنات کو بنتا ہوا اپنی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ نہیں، ایسے نہیں، ایسے نہیں، یہ تو دسمبر اور جنوری والا نعرہ ہے۔ مئی جون والا نعرہ لگائیں پوری طاقت اور توانائی کے ساتھ۔ اپنی اپنی فکروں کو اور آوازوں کو نجف کی دہلیز تک پہنچانے کے لیے، کہ پروردگار عالم، اسی دعا کے ساتھ میں تقریر کو ختم کروں گا کہ مولا ہم سے راضی ہو جائیں تو اس کا رسول بھی راضی ہو جائے گا، پروردگار بھی راضی ہو جائے گا۔ زندگی گزرے تو در علی پر گزرے، موت آئے تو در علی پر آئے۔ ہم امیر المومنین کا عرفان حاصل کر سکیں، علی کی چھوڑی ہوئی قدروں پر عمل کر سکیں، ان کے قائم کردہ اصولوں کو اپنی زندگی میں مناسب مقام عطا کر سکیں۔ عزیزان ملت، اور جو ان کی زندگی کا درس ہے، یعنی درس علم، درس انسانیت، درس عدالت اور درس عبادت، اس میں ہم ایسے ڈھل جائیں کہ ہم نہ کہیں کہ ہم علی والے ہیں، دنیا دیکھ کے کہے کہ یہ علی والے ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تنظیم کے جتنے ممبران ہیں، اراکین ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ اس مقام پر انہوں نے بہترین اس شب میں، مقدس شب میں ذکر برپا کیا ہے۔ پروردگار عالم ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے کہ ہم امیر المومنین کا عرفان حاصل کر سکے اور ان کی تعلیمات اس دنیا میں نشر